السلام علیکم ناظرین، شوہر کے جسم کا وہ حصہ جس کو اگر بیوی دبائے تو اس کے گھر میں بے پناہ رزق کی بارش برسنے لگے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق میں اضافے کے لیے کون سا باکمال عمل بتایا ہے جس کو کرتے ہی صحابہ پر رزق کی بارش ہونے لگی۔ یہ تمام باتیں انشاءاللہ اس ویڈیو میں تفصیل سے شامل کی جائیں گی۔ آپ سے بہت ہی ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ شکریہ ناظرین، دیکھا جائے تو میری آج کی یہ ویڈیو خاص طور پر ان بہنوں کے لیے ہے جو کہ شادی شدہ ہیں۔ شوہر کے کس حصے کو دبانے سے گھر میں اتنی دولت آتی ہے کہ جتنا مرضی خرچ کر لیں کبھی دولت کی رزق میں کمی نہیں آئے گی۔ آج میں آپ کو ایسا ہی ایک عمل بتانے جا رہی ہوں کہ جسے سن کر خاص طور پر خواتین اس عمل کو کیے بغیر نہیں رہ پائیں گی۔ شوہر کا وہ حصہ دبا لیا جس سے میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں تو گھر میں دولت کی اتنی فراوانی ہوگی اور ایسی جگہ سے رزق ملے گا کہ جس کا آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ناظرین، آپ نے بہت بار دیکھا ہوگا کہ جب ایک مرد اور عورت کا نکاح ہوتا ہے تو دونوں میاں بیوی بن جاتے ہیں۔ جس گھر میں عورت دلہن بن کر جاتی ہے تو اس گھر والے چاہتے ہیں کہ عورت کا نصیب اچھا ہو، گھر کو سنبھالنا، شوہر کے گھر والوں کی اچھی خدمت کرے اور اس کا اچھے نصیب کی وجہ سے شوہر کو اچھا روزگار ملے۔ جیسا کہ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ رزق عورت کے نصیب سے ملتا ہے اور اولاد مرد کے نصیب سے ملتی ہے۔ اسی طرح کی بہت سی باتیں آپ کو مشاعرے میں سننے کو ملتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نکاح کے ذریعے رزق تلاش کرو اور عورتوں سے نکاح کرو کیونکہ یہ عورت اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس رزق میں برکت لے کر آئیں گی۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی تنگستی کی شکایت کی اور عرض کیا کہ میں بہت زیادہ تنگستی میں اور غریب ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میری غریبی ہے کہ جانے کا نام نہیں لیتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر لازمی ہے کہ تم نکاح کر لو، یعنی شادی کر لو۔ یہ نکاح ایک ایسا رشتہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے برکت اور ترقی رکھی ہے، روزگار مل جاتا ہے، غریب آدمی کی غریبی دور ہونے کے ساتھ ساتھ رزق میں بہترین برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن افسوس شریعت کے اس حکم کے باوجود بھی آج کے دور میں لوگ نکاح کرنے میں بہت دیر کر دیتے ہیں۔ جب تک روزگار نہ مل جائے، اچھی طرح مال دولت اور اچھی سواری نہ مل جائے تو نکاح کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے نکاح کرو، وہ تمہارے لیے مال لائیں گی، یعنی ان کے آنے سے اللہ تعالیٰ مال میں برکت دے گا۔ یہاں جہیز لانا ہرگز مراد نہیں ہے۔ ناظرین، ایک بیوی ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر گھر میں اتنی دولت لائے جو کہ وہ کبھی ختم نہ ہو، تو ایسی عورت کو چاہیے کہ آج سے ہی یہ عمل لازمی کرے۔ شوہر اپنی بیوی اور بچوں کے لیے محنت کرتا ہے، وہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ وہ لوگ کسی کے سامنے محتاج نہ ہوں اور اپنی کمائی ہوئی دولت سے ہی بہترین زندگی گزار سکے۔ دوسری طرف کچھ ایسے شوہر بھی ہوتے ہیں جنہیں اپنی بیوی اور بچوں کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ ایسے مرد زندگی بھر ذلیل و خوار ہوتے ہیں جو اپنی بیوی بچوں کی قدر نہیں کرتے۔ اگر شوہر گھر میں پیسے کما لاتا ہے، کمائی بہت کم ہے اور اسے گھر کا گزارا صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتا تو عورت کو چاہیے کہ رات کو اس کے بستر پر بیٹھ جائے اور آرام آرام سے اس کے پاؤں دبانا شروع کر دے۔ جیسے جیسے وہ پاؤں دبائے ویسے ویسے یہ بھی پڑھتی رہے، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کے 2 مبارک نام ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ اپنے نرم ہاتھوں سے شوہر کے پاؤں دباتی جائیں اور ساتھ ساتھ اس کا ذکر بھی اپنے دل میں کرتی رہیں۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ پاک کو بے حد پسند ہے کیونکہ میاں بیوی میں محبت ہونا ایک دوسرے کی طرف پیار سے دیکھنا گھر میں بہترین رزق اور برکت لے کر آتا ہے۔ ایک مبارک نام یا غنی، جس کا مطلب ہے کہ اللہ غنی یعنی مالدار ہے اور وہ آپ کے شوہر کو بھی مالدار کرنے پر قادر ہے۔ اس نام کی برکت سے اللہ آپ کے شوہر
کے رزق، دولت اور کاروبار میں اضافہ فرما دے گا اور آپ کے شوہر کو مالا مال کر دے گا۔ جبکہ دوسرا نمبر پر یا ودودو، یہ مبارک نام میاں بیوی کے درمیان آپس میں محبت بڑھانے کے لیے ہے۔ یعنی اگر میاں بیوی میں کسی وجہ سے ناراضگی پیدا ہو جاتی تو اس مبارک نام سے دونوں میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ تو ناظرین، اس ویڈیو میں بتائے گئے اس چھوٹے سے وظیفے کی برکت سے میاں بیوی کے بیچ محبت بھی بڑھ جائے گی اور ساتھ میں ان کی دولت میں بھی اضافہ ہوگا۔ ناظرین، دراصل بات یہ ہے کہ جب عورت اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے تو اس عمل سے اسے بے پناہ ثواب ملتا ہے اور میاں بیوی کا صرف پیار محبت سے رہنا ہی گھر میں اتنی برکت پیدا کر دیتا ہے کہ انہوں نے سوچا نہیں ہوتا۔ اور عورت جب پیار محبت سے اپنے شوہر کے پاؤں دبا رہی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ ان مبارک ناموں کا ذکر کر رہی ہوتی ہے تو اس عمل سے ان کے رزق میں اضافہ ہوگا اور ساتھ ساتھ آپ سے محبت بھی پیدا ہوگی۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ میاں بیوی کے درمیان ناراضگی رزق اور دولت میں بہت زیادہ کمی کی وجہ بنتی ہے۔ اس لیے میاں بیوی کو چاہیے کہ توبہ کر لے اور ایک دوسرے سے ناراض نہ ہو۔ میاں بیوی کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے جس میں اگر ہلکی سی بھی ناراضگی یا ناچاکی آ جائے تو انسان کا گھر جہنم بن جاتا ہے اور گھر کا سارا سکون تباہ برباد ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہی رشتہ خوشی اور پیار محبت میں بدلا جائے تو گھر میں سکون ہی سکون رہتا ہے اور گھر سے برکت ختم نہیں ہو سکتی ہے، رزق میں کبھی کمی نہیں ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اکثر یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ آج کل کچھ لوگ دوسرے میاں بیوی کا پیار محبت سے رہنا دیکھ نہیں پاتے، ان سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی کہ یہ لوگ پیار محبت اور سکون سے کیسے رہیں، تو ان میں ناراضگی اور لڑائی جھگڑے پیدا کرنے کے لیے بہت سے حربے آزماتے ہیں۔ لیکن جو میاں بیوی ایک دوسرے کا حق ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی رکھتے ہیں تو ان کے لیے کوئی ان کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا اور اللہ پاک بھی ایسے میاں بیوی کی مدد فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین میاں بیوی وہ ہے جسے اس کا شوہر جب دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے۔ اگر شوہر اسے کسی بات کا حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے اور اگر شوہر گھر میں نہ ہو تو اس کے مال اور اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، میرا سننا اور آپ کا سننا قبول منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریے، چینل کو سبسکرائب کریے۔ اللہ حافظ۔